اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع گفتگو پنچنگ کارڈ آپ کے ہاتھ میں۔ عنوان بہت عجیب سا لگے گا مگر اس میں بہت سے معنی پنہاں ہیں۔ ایک بار جیلم میں موضوع نماز پر گفتگو کر رہا تھا تو ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری نماز جو ہے وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یہ معاملہ بہت آسان ہے، پروردگار عالم نے ہمارے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کیا ہے کہ جو اس کی قبولیت کا کارڈ ہے وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جس طرح کسی فیکٹری یا کسی ادارے میں کام کرنے والے ملازم ان کو کارڈ دیتا ہے وہ ادارہ، جب وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں صبح کو تو اپنا کارڈ پنچ کرتے ہیں، ان کے انٹرنس کا ٹائم اس پر درج ہو جاتا ہے، اور جب وہ آؤٹ ہوتے ہیں اپنی 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو بھی ان کا ٹائم وہاں صرف ہوا ہو وہ ٹائم اس پر آ جاتا ہے۔ یہ کنفرمیشن ان کو مل جاتی ہے کہ آج 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو بھی ان کے ٹائم وہاں گزرا وہ اس پر پنچ ہو جاتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ کارڈ نے اس کو قبول کر لیا۔ نتیجہ اس کارڈ پہ اس کے سامنے آ گیا، بین ہی نماز کا ہے۔ نماز کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز تم پر فرض کی گئی کہ یہ تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے۔ فحش و منکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو بے حیائی کا ہو وہ فحش ہے۔ اس میں بولنا، چلنا، کھانا، بات کرنا، مختلف کاموں کے لیے انداز اختیار کرنا، سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ آپ کسی پر بہتان باندھتے ہیں، یہ بھی فحش میں آتا ہے۔ الزام تراشی کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ غیبت کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ اپنا سطر جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے، فحش میں آتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں، فحش میں آتا ہے۔ ہر وہ کام جس سے کسی نہ کسی انداز میں بے حیائی ٹپکتی ہو، پردے کا احساس نہیں کرتے، یہ فحش میں آتا ہے سارا کا سارا۔ ہر وہ کام جو کسی بھی قسم کی فحش حرکت میں آئے اس سے رکنا ہوتا ہے۔ نماز اس کو روکنے کے لیے ایک راستہ ہے، ایک روٹ ہے۔ پھر منکر کا لفظ ہے۔ منکرات دو چیزیں ہیں، ایک وہ جس کو جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں وہ اس سے روکتا ہے۔ معلوم قسم کی معاشرے میں وہ برائیاں جو سب جانتے ہیں، انہوں نے مذہب کو پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، مذہب کی معلومات ہو نہ ہو، منکرات کے بارے میں سب لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ کچھ منکرات آپ کا دین اسلام اس میں پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے۔ اسی لیے قرآن نے بہت بڑی ذمہ داری معاشرے پر بھی ڈالی، فرد پر بھی ڈالی، حکمرانوں پر بھی ڈالی۔ حکمرانوں کے لیے تو یہاں تک تائید ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انہوں نے بندوبست کرنا ہے کہ منکرات کو حکمرانوں نے بھی روکنا ہے۔ منکرات کیا چیز ہے؟ اللہ نے 2 طرح کے احکام دیے، کچھ کرنے کے، کچھ نہ کرنے کے۔ جو احکامات اللہ نے نہ کرنے کے لیے نازل فرمائے وہ منکرات ہیں، ان حرکات کو آپ نے نہیں کرنا۔ سود کھانا بھی منکرات میں آتا ہے، جھوٹ بولنا بھی منکرات میں آتا ہے، شراب نوشی بھی منکرات میں آتی ہے، جوا بھی منکرات میں آتا ہے، کسی کے حرم میں اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا بھی منکرات میں آتا ہے، انسانوں کی جان لینا، ان کو زخمی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ سب منکرات میں آتا ہے کہ ان سب چیزوں سے اللہ نے آپ کو
روک دیا، حدود لاگو کر دیے۔ کچھ ایسے منکرات ہیں جن پر حدود لاگو کی ہے تو تعزیرات بھی لاگو کر دی، ان کی گناہیں بھی کی جو سزائیں ہیں وہ بھی مینشن کر دی ہیں۔ اور کچھ ایسے منکرات ہیں جو ہمارے معاشرتی پہلو میں ہوتے ہیں، وہ اللہ نے اس کے لیے تعزیرات تو مقرر نہیں کی مگر انہیں شدید ناپسند فرمایا۔ تو نماز، اب مقصد کیا تھا کہ کس کا کارڈ پنچ ہوا، کس نمازی کا، کہ جو نماز پڑھنے کے ساتھ فحش و منکر سے رک گیا۔ اب کوئی ایسا شخص رہ جائے گا کہ جس کے اپنے ہاتھ میں کارڈ ہے کہ میری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ لوگوں سے پوچھتا پھرے گا یا اس کو خود پتہ لگ جائے گا؟ اگر وہ شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے، پنجگانہ پڑھ رہا ہے اور باجماعت بھی ادا کر رہا ہے، اور اس کی وہ حرکات کے جو خراب حرکات پہلے جاری تھی اب بھی جاری ہے، تو کیا اس کا نماز کا کارڈ پنچ ہو گیا ہے؟ کیا اس کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹرڈ ہو گئی ہے؟ آپ یقین جانیے کہ نہیں ہوئی۔ یہ کارڈ اس کی نماز کا پنچ نہیں ہوا، اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر دے مارے گا۔ یہ غور و فکر کے لیے بات میں نے آج چھیڑی ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں 18 کروڑ کی آبادی میں بے شمار لوگ نمازی ہیں، بے شمار لوگ، اور بے شمار مساجد ہیں، مگر کیا ہمارے رویے بہتر ہو رہے ہیں یا بگڑ رہے ہیں؟ ہماری ہاں بے حیائی کا عنصر، فحش کا عنصر بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ کیا ہم دن بھر دوسروں پر طنز و طعن کرتے رہتے ہیں، تنقید کرتے رہتے ہیں، تمسخر اڑاتے رہتے ہیں، ہم میں اختلاف ہے، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو گندی اور مغلظ گالیاں دیتے ہیں؟ تو نماز ہمیں فحش سے نہیں روک رہی۔ خدا نخواستہ نماز میں تو کوئی غلطی نہیں ہے، جس طرح آپ قیام و سجود کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز ادا فرماتے تھے، یہی طریقہ تھا۔ اور جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں بالکل درست طریقے پہ کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پہ کر رہے ہیں، مگر کہیں ہماری نیات میں، اخلاص میں ضرور فرق ہے، کہ جس کی وجہ سے جو ہمارا نماز کا کارڈ اللہ کے ہاں پنچ ہونا چاہیے تھا، مقبول ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض ہے۔ میں ویسے بھی کہا کرتا ہوں کہ قیام، رکوع، سجود تو ہم بین ہی ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، مگر کیا ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین بھی ہے؟ بہت بڑا فاصلہ پڑ گیا۔ تو فرق کہاں ہے؟ فرق اس اخلاص میں ہے جس کا تقاضا ہم سے کیا گیا، اور جیسے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نماز ادا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، ورنہ کم از کم اس طرح تو ہو، تاکہ یہ ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کو میسر ہے، اس کو لوز مت کریں۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے مصروفیت، بیماری، ایسا نہیں ہوتا، آپ ادا نہیں کر سکتے، تو تہجد کے وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو، باقی کاموں کو اولویت مت دیں اس پر، مگر جب آپ نے یہ احساس کر لیا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو پہلی قبولیت کی سند تو یہی ہے۔ تو کوشش کریں پریکٹس نہ ہو، اللہ کے ہاں ضرور قبول۔ جب خدا کے خوف کی ہم بات کرتے ہیں، اس سے مطلب دوزخ کا خوف نہیں ہوتا، اس سے مطلب عذاب کا خوف نہیں ہوتا، کہ دوزخ ہو یا عذاب ہو یہ تو مخلوق ہے اللہ کی۔ ہم خدا کی جب بات کرتے ہیں تو ہماری مراد خالق سے ہوتی ہے، اور خوف سے مراد یہ ہوتی ہے، اللہ کا خوف ایسے ہی ہے جیسے محبوب کے روٹھ جانے کا خوف، کہ یہ اپنی یاد کو میرے سینوں سے کھرچ نہ لے، یہ مجھے اپنے کاغذوں میں سے نکال نہ دے، اپنے گروہ میں سے باہر نہ کر دے،
اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے عذاب کرے گا، وہ تو کہتا ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب کریں، وہ تو محبت والا ہے، وہ تو تعارف ہی رحمان الرحیم کرواتا ہے۔ تو جب اللہ کے خوف کی ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی پیارے کے روٹھ جانے کا خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ روٹھ گیا تو میرے لیے جینا دوبھر ہو جائے گا۔ یہاں میرا مطلب اس کے عذاب سے نہیں ہے، کیونکہ میں تو پہلے ہی محبت کے کرنے والے خدا کو مانتا ہوں، اور اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ تو بہت شکریہ آپ نے اس بات کو، خوف کو تھوڑا سا لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں سزا کا تصور اللہ کے خوف کے ساتھ نہیں ہے، محبت کا تصور ہے، اور جب تک یہ تصور بھرپور نہ ہو آپ کی جو بھی عبادات ہیں وہ اس کے صحیح جو آپ کے دریچے کھلنے چاہیے روح کے اور نفس کے، دل و دماغ کے، وہ نہیں کھلتے۔ بڑا پریکٹیکل بات پوچھی آپ نے، میں چاہتا بھی یہی ہوں کہ لوگ پریکٹیکل اپروچ سے دیکھیں۔ خیالات جو ہے بڑا مشکل ترین کام ہے ان کا روک لینا، اسی لیے اصحاب رسول نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں وسواس بہت آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، اس لیے وسوسے ڈالنا شیطانی فعل ہے، اس کا کام ہے۔ کبھی آپ سینما کو جا رہے ہوں، بدکاری کے ارادے سے جا رہے ہوں، چوری کے ارادے سے جا رہے ہوں، کبھی وسوسہ نہیں آتا۔ جب بھی آپ کسی نیک کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ شیطان نے سمجھ لیا کہ یہ بندہ میری گرفت سے نکل رہا ہے، میری گرفت اس پر کمزور ہو رہی ہے، اس کے دماغ میں ہلچل ڈالو، اس کو کہو کہ کس کام پہ لگا ہے، اس میں تجھے کچھ نہیں ملنے والا۔ اس میں جو کام آپ اچھا کر رہے ہیں اس کو کبھی ترک مت کریں۔ جو اس کا مین گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایسے خیالات ڈال دے کہ آپ وہ اچھا کام ترک کر دیں، اس کو کبھی ترک نہ کریں۔ دوسرا راستہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے، اگر آپ اس کو ریسائٹ کرتے رہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے کہ آپ کے دل میں آپ کی مرضی کے خلاف کوئی خیال نہیں آئے گا، مگر آپ کو اس کی پریکٹس کچھ عرصہ جاری رکھنی پڑے گی، کیونکہ انسان کے دل میں جتنے وسواس آتے ہیں اس کی دو ریزنل بیک میں اس کے ہوتی ہیں، دو ریزنز ہوتے ہیں اس کے بیک میں نفسیاتی طور پہ، یا وہ کہیں خوفزدہ ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی، یا کہیں خود غرضی یا لالچ کا شکار ہوتا ہے۔ لاہور کے کلمے میں یہ تاثیر ہے اور یہ قوت پنہا ہے کہ وہ آپ کی ان دونوں چیزوں کو آپ کے ذہن سے ایلیمینیٹ کر دے گا۔ تو اگر آپ یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کے اندر ان دونوں قسم کے کوئی خیالات نہیں آئیں گے، اور پیوریفائی ہو جائیں گے آپ کے خیالات، اور آپ کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک چیز بہت ضروری جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے آپ کی سنگت، کہ آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، گفتگو کس لیول کی کرتے ہیں۔ اس کو اگر آپ چینج کریں گے تو آپ کو بینیفٹ بڑا تیزی سے ملے گا۔ فیصلوں کے لیے ایک ہی اصول ہے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اور ایک طریقہ اس کے لیے دیا گیا کہ جب آپ کو فیصلہ کرنے والے ہوں سجدے میں سر رکھیں، 2 نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو میری اس معاملے میں مدد فرما۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ سے مدد مانگے اور اللہ اس کی مدد نہ فرمائے۔ تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جب بھی انیشیٹو لینا ہو، نیا کام کرنا ہو، 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 گانا ادا کر کے اللہ سے مدد کا سوال کریں، اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئے گا، جو آپ فیصلہ کریں گے، انشاءاللہ کبھی آپ اس میں نقصان میں نہیں رہیں گے۔ نماز کے لیے تو حکم یہ ہے کہ اول وقت میں اس کو ادا کرو، اس لیے آپ میں اور مجھ میں اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ اگلے لمحوں میں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تاکہ یہ ایسی اپرچونٹی ہے جو آپ کو میسر ہے، اس کو لوز مت کریں۔ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مصروفیت، بیماری، ایسا نہیں ہوتا اور آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ دکھ، وہ چاہے تیر کا ہو، کفن کا ہو، تلوار کا ہو، بھوک کا ہو، پیاس کا ہو، دھوپ کا ہو، تابش کا ہو، ایک فرد محسوس کرتا ہے تو کرم کہتے ہیں اسے، اور بلا وہ ہوتی ہے جو بستیوں کو لپیٹ میں رہتی ہے، وہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔
اس لیے شروع سے اس کا نام کر دیا کہ کر کو بلا ایک شاید ہجری نے بھیجی دیکھی کہ اس رسول کا خاندان جو رحمت للعالمین ہے، جو ساری دنیا کے لیے، کائنات کے لیے، چرندوں پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، حشرات الارض کے لیے، یہاں تک کہ فرشتوں کے لیے بھی رحمت، اس رسول رحمت کی گھر کو اجاڑا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑی بات کیا تاریخ میں تو اور کیوں رسول رحمت کے گھر کو اجاڑا جائے۔ تو قربانی بہت بڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ بھی بہت بڑا ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑی۔ پروردگار عالم کہتا ہے کہ محمد کو نیا دین کو نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین پر ہے جو ابراہیم لائے۔ تو دین کی ابتدا ابراہیم، دین کی ابتدا ابراہیم، اور اللہ کے نام بزرگی، قربت، تقدس، احترام، اس سب کا معیار قربانیوں پر پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے۔ اللہ جس کو جتنا بلند کرنا چاہتا ہے، جتنا محترم کرنا چاہتا ہے، جتنی توقیر کرنا چاہتا ہے، رہتی دنیا کا کتنا اس کا معاملہ چاہتا ہے، اس کا ریکارڈ چاہتا ہے، اس کی تکلیف چاہتا ہے، اتنے ہی بڑے لیول کی قربانی دیتا ہے۔ اب ایک ابراہیم خلیل اللہ تھے، اس وقت خلیل اللہ نے آگ میں پھینکا، نہ جھجکے، نہ آگ جھپکی، نہ خوف طاری ہوا، نہ جبرائیل امین کا یہ پیغام ان کا کہ بھائی آپ اللہ کے کہیں اس کو گلزار کر دیا جائے، کسی آفر کو قبول کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ جو مارنے والا ہے وہی بچانے والا ہے۔ جس نے یہ پروگرام بنایا ہے اس کا اپنا پروگرام ہے، ہم تو اس کے پروگرام پہ لاتے ہیں۔ اس قربانی کے بدلے جو آگ میں پھینکا گیا، ابراہیم خلیل اللہ، آپ کی پوری نسل میں پیغمبری کا بیج لگے گیا۔ دو بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسماعیل کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبر، اسحاق کے خاندان کی پیغمبری اعلیٰ ترین پیغمبر، بڑے برگزیدہ پیغمبر، بڑے بڑے عظیم البرکت پیغمبر، مگر قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور جتنی بڑی جس کی قربانی قبول کی جائے اس کے دین کی اتنی بڑی دنیا میں اہمیت ہوگی، قیامت کے بعد بھی اور قیامت تک۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قربانیوں کے اس سلسلے کو جاری و ساری کیا۔ اب اولاد اسحاق میں سے جو آخری پیغمبر ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ تھے، بن باپ کے پیدا ہوئے، مگر عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کے بیٹے، وہ بھی پیغمبروں کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی اولاد ہے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بیٹی کے بیٹے کو قربانی کے لیے چنا گیا۔ جب سلیب دی گئی اس کے ساتھ تو انتہائی اذیت دی گئی، یہاں تک کہ سلیب کندھوں میں باندھ دی گئی اور کہا اسے خود ہی پہاڑ پہ لے کر دو، اور راستے میں جب ذرا کو تھکتے یا دم لینے کی کوشش کرتے نویدوں کی اہمیت سے ان کو دفن کیا۔ یہ ایک صبر کا انسان ہے جس نے عیسیٰ کامیاب۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ان کو موت سے قبل اٹھا دیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ انہوں نے اف نہیں کی، انہوں نے اپنے رب کا شکوہ نہیں کیا، کسی حوالی کو مدد کی نہیں کیا، کامیاب ہو گئے۔ ایک سلسلہ پیغمبری کا ختم ہو گیا،
ادھر اب دوسرے بیٹے کی اولاد باقی ہے، اس کے پیغمبر آ چکے ہیں، آخری رسول آخری پیغمبر ہے، سب سے زیادہ مرتبت والے ہیں، ابھی قربانی نہیں چلی، اور جب تک قربانی نہ کی جائے دین زندہ نہیں ہے۔ اب یہاں پھر کمال حسن دیکھیے پروردگار عالم کہ یہاں بھی بیٹی ہی کی اولاد کو چنا رسول سبحان اللہ، رسول کی بیٹی ہی کی اولاد کو چنی ہے۔ وہاں عیسیٰ صرف ایک ہے، یہاں 72 پورا قبیلہ پورا خاندان۔ کیوں؟ جب کسی انسان کے جسم کو چوٹ پہنچتی ہے تو صرف اس کا دماغ متاثر ہوتا ہے جو اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو کیفیات میں وہ درد ہے وہ ساری ان کے دماغ تک تھی، ایک انسان کی، مگر جب اس کے پیاروں میں بناتی ہے، جب اس کی اولاد پہ بناتی ہے، پھر دل بھی متاثر ہوتا ہے، پھر دل بھی پکڑا جاتا ہے، پھر دل بھی گرفت میں آ جاتا ہے، اور غم و اندھو کے اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ اور جب آپ روح میں بن جائے تو پھر روح بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ تو حسین کو جب امتحان دیا گیا، دل کا دیا گیا، جسم کا دیا گیا، دماغ کا دیا گیا، روح کا دیا گیا، یہ چاروں امتحان ایک ایک لمحے میں گزر گئے۔ اور عظیم مرتبہ انسان اس نے سحر کے وقت آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں اشارہ کیا، دیوار اب تو آتی ہے، اب آتی ہے، اور سر سجدے میں کتنا حسین سجدہ تاریخ نے آج کر دیا اور آئندہ کریں گے۔ کمال بدیت ہے، کمال صبر ہے، کمال استقلال ہے، کمال حوصلہ ہے، کمال مقصدیت، اور اس کی یہ قربانی اتنی حسن اور خوبصورتی اور صبر کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آخر غلبہ اسلامی کو ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا کے دجال مل گئے، ساری دنیا کے امریکہ مل گئے، ساری دنیا کے ہندوستان مل گئے، پوری دنیا کے مل گئے، ہر حسین کے پیروکار کبھی مخلوق نہیں، کبھی مخلوق نہیں رہی۔ اس کی روح کو سمجھنا ہے، اس نے پوری فکری کے ساتھ، پورے فہم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ قربانی کی اور اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ بنو اسرائیل بنو اسماعیل ہر ایک فرد یہ اپنے خاندان کی قربانی کے بعد، یہ وہ فرق تھا جس میں حسین نہیں تھے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے اور کمال کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب بہت پہلے تھے کہ میری امت کے اولیاء بنو اسرائیل کے پیغمبر، امت ایک حلیل ہے، ایک امام ہے، ادھر ایک پیغمبر ہے، تو یہ بادی لے گیا اپنی قربانی، تو یہ بادی اس بات کی امید ہے کہ آنے والا ہر زمانہ آپ آج جتنی مرضی مصیبتوں سے گزرے، جتنی مرضی پریشانیوں سے گزرے، آپ کو باہر یہ کامیاب کرائے گی۔ اب دوسری چیز میں سمجھ لیجیے، کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے جس کا بچپن، سارا بچپن مورے لفظوں سے کھیل سے گزرا، جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، بڑے بڑے آدموں کی مورے لفظوں دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے بیٹھے کہ اس سے کھیلتا اتنا بھی مرتبہ۔ وہ شخصیت جو معراج پہ گئی، کندھوں پہ سوار ہوتا ہے، اس کا یہی معراج، وہ تو ہر لمحے معراج میں ہے، وہ حسین جو ہر لمحے معراج میں ہے۔ اور دوسری بات پر سب سمجھ نہیں کی کہ جب مباہرے کا چیلنج دیا عیسائیوں نے کبھی کہ ہم اپنا خاندان لاتے ہیں، تم اپنا خاندان لاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لی، سفید چادر لی، اس میں علی، فاطمہ، حسین کیا اور باہر نکل آئے۔ جب باہر تشریف لائے
سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے، آپ نے فرمایا سلیمان یہاں سے ٹوٹ جائے، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلس جائے گا، آج اس میں رائے کے دانے برابر بھی جھوٹ ہوگا وہ جھلس جائے گا۔ وہ حسین ہے، یہاں سے تو پہلے بات کریں گا یہ بات جو وجود ہوئے ہیں پاک ہے، فطرت جو ہے اللہ کے رسول نے کر سمجھا بھی زمانے کو، یہ وہ لوگ ہیں جو پاک ہیں، پاک محفوظ ہیں، ان میں رائے کے دانے برابر بھی بولنا ہے۔ اتنی بڑی کنفرمیشن ہے، اس سے بڑی کنفرمیشن وہ ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خدمت رسول ہے، اللہ نے بطور خاص اپنی دین کو برتا اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا شہر اور علی کا دروازہ ہے، اس دروازے میں رہنے والا حسین جس کے پاس کتنی حکمت ہوگی، کتنا علم ہوگا، کتنا عرفان ہوگا، کتنا گیان ہوگا، کتنی فور سائٹنیس ہوگی، کتنا وژن ہوگا، کیا وہ شخص جو اتنا پاکیزہ نفس ہے، جس کی پاکیزگی کس کے ساتھ اللہ کے رسول اٹھا رہے ہیں کہ ان میں سے پانچوں میں کسی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کو فیصلہ کرے گا، اپنے کسی لفظ نقصان کے لیے کو فیصلہ کرے گا کہ سوچ سکتا ہے بہت ظالم ہے وہ شخص جس کے ذہن میں بھی یہ گمان گزر جائے کہ حسین نے فیصلہ اپنی پرسنالٹی کے لیے کیا، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے کیا، ذاتی منافعت کے لیے کیا، تو یقیناً